على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب فليس منا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں، دھوکہ دہی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر دھوکہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بات کو دھوکہ دینا، کسی کو بات کی اور بات سنی کچھ اور، کسی اور کو اور بتا دی، یہ دھوکہ دینا ہے۔ یا اس طرح کسی نے کوئی بات بتائی، جاؤ اس کو فلاں کو جا کر بتاؤ، یہاں کچھ سنا اور وہاں کوئی اور بتا دیا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یا اسی طرح کسی نے کوئی امانت دی اور یہ امانت جا کے گڑبڑ کر دی، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، کسی نے کوئی پیسے دیے، اب کیا ہے، پیسے کھا گیا، امانت دی یہ کھا گیا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اس طرح دیکھیں، مال کے اندر دھوکہ یہ ہے کہ کسی کو مال بیچا، 2 نمبر کی فراڈی کی، 2 نمبر مال دیا۔ کسی نے غلہ بیچا، اس میں کہ گند بھی ملا دیا، شامل کر دیا، یعنی گند کو اچھی چیز بنا کے اچھا پیش کر دیا۔ اس طرح دیکھیں بازاروں میں کہ عام طور فروٹ کیا ہے، فروٹ بیچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، فروٹ گندے وندے سب ملا کے نا، اس میں اوپر سے یعنی اچھے ڈال دیے، نیچے سے کہ خراب ڈال دیے، دے دیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کسی کو مال دینا اس طور پر کہ سارا مال اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مال پیک ہوتا ہے، نیچے گند بھر دیا اور اوپر کہ چند اچھا مال بھر دیا، اب اس طور پر بیچ دیا کہ سارا مال اچھا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں من خبب فلیس منا، جو آدمی کسی کو دھوکہ دے، چاہے کسی کو بات کے اندر بات میں دھوکہ دے، کال کے اندر بات جھوٹی بتا دے، بات غلط بتا دے، یا اسی طرح کسی کو مال کے اندر دھوکہ دے، مال 2 نمبر میں دیا اور کہا 1 نمبر اور دیا 2 نمبر، گندا مال بیچ دیا، پیسے 1 نمبر کے لیے اور مال 2 نمبر دے دیا۔ اس طرح کہ عام طور پر کہ دیہاتوں میں یہ ہے، یہ اس طرح عام طور پر دکانوں پہ دودھ بیچا، ہاں بھی خالص دودھ ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ تو یعنی دیکھیں 2 نمبر یہ فراڈ کرنا، یہ کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور حضور نے فرماتے ہیں کہ من خببہ، جو آدمی دھوکہ کرے، فراڈ کرے، 2 نمبر مال بیچے، 2 نمبر آگے بات کرے، فلیس منا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور دیکھیں بعض اوقات اس دھوکہ دہی اور ملاوٹ کا عذاب اللہ پاک دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایک تابعی گزرے ہیں عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس میں بیٹھا تھا، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے حج کے سفر کے لیے، حج کرنے کے لیے ہم آ رہے تھے، اور ہمارے راستے میں مقام صفاح نامی ایک مقام پر ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کو کفن دیا اور اس کو ہم دفن کرنے لگے، تو ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، تو کیا دیکھتے ہیں قبر ہم نے کھودی تھی، ابھی اس میت کو رکھنے لگے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر ایک بہت بڑا سانپ ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ ہم ڈر گئے، ہم نے کہا کہ یہاں اس جگہ پر تو سانپ ہے، ہم نے اس کو بند کر دیا، تو ہم نے دوسری قبر کھودی، کیا دیکھتے ہیں وہی سانپ جو پہلے قبر میں تھا، دوسری میں وہی سانپ ہے۔ تو ہم اس میت کو ایسے ہی رکھ کے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے 2 بار قبر کھودی ہے، پھر بھی وہاں سے سانپ نکلے ہیں، کیا کریں ہم اس میت کا۔
حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اس میت کو اسی قبر کے اندر جس میں بہت بڑا سانپ ہے اسی میں دفن کر دو۔ حضرت اسی کیا وجہ سانپ کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کا بد عمل ہے، یہ اس کا وہ بد عمل ہے جو ہمیشہ اس کا وہ کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی عادت ہے یہ بد عمل کرنے کی۔ تو دیکھو پوری دنیا بھی کھود لو، پوری دنیا بھی کھود لو، پھر بھی وہ سانپ اس قبر میں پاؤ گے، وہ سانپ یہ اس کا بد عمل ہے۔ اللہ نے عذاب کے طور پر اس کی قبر میں یہ سانپ بھیج دیا ہے کہ جو وہ بد عمل کرتا تھا، وہ بد عمل کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ اس کو دفن کیا، حج کر کے واپس گئے، جا کر اس کی بیوی سے پوچھا یہ اس کا کیا بد عمل تھا، اس کا کیا گناہ تھا، اس کی کیا غلطی تھی؟ ہم اس کو دفن کرنے لگے تو اس کی قبر میں سانپ، ایک جگہ سانپ دوسری جگہ سانپ، اس سے کیا بد عمل تھا، کیا گناہ تھا؟ فرمایا اس کا یہ عمل تھا، یہ غلہ بیچتا تھا، غلہ مثلا دیکھیں چاول ہے یا یہ کہ گندم ہے، کوئی بھی تجارت کرتا تھا تو یہ اس طرح کرتا جو جس تھیلے میں غلہ ہوتا تو وہ اس میں سے کچھ غلہ نکال لیتا تھا اور اس میں بھوسا اور گند بھر دیتا تھا، بھوسا اور گند بھر دیتا تھا، یعنی اس میں 2 نمبری اور ملاوٹ کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بس اس کا یہی بد عمل تھا کہ وہ اس میں گندم کے اندر یا چاول کے اندر یا جو بھی غلہ ہوتا تھا اس میں بھوسا اور گند ملا کے بیچتا تھا، اس بات پر کہ وہ کہتا تھا کہ یہ سارا اچھا مال ہے، حالانکہ اس میں ملاوٹ کرتا تھا، 2 نمبری کرتا تھا اور دھوکہ نہیں کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کا بد عمل ہے جو وہ دنیا کے اندر کرتا تھا، اور حضور کا فرمان واضح ہے۔ کیا فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، آگے یہاں بات کیا کچھ سنی اور وہاں کیا کر دی، تجارت کی، 2 نمبر مال بیچ دیا، 1 نمبر بتایا دیا، 2 نمبر فراڈ کیا۔ دیکھیں آپ سلام کا کیا فرمان کہ جو آدمی 2 نمبر کرتا ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے اور دھوکہ دہی کرتا ہے، گند ملا کے بیچ دیا، تو فرمایا وہ کہ ہے میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی بچنا چاہیے، کسی کو بات بتانی ہو تو بات کے ملاوٹ نہ کریں، بات میں یعنی اصل سچ بات کو جھوٹ بنا کر آگے پیش کیا یا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ دیکھیں جو سچی بات ہو سچ بات کرنی چاہیے، سچ کے اندر جھوٹ ملانا اور جھوٹ کو سچ کرنا یہ بھی دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک دعا تبارک و تعالی ہمیں دھوکہ دہی سے، 2 نمبری سے اور فراڈ کرنے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔